عباسیات کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں کومل عباس۔ آج ہم اخذ کریں گے کہ کامیابی کن وجوہات اور کن عوامل کی بنا پہ حاصل ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں عباس کے ساتھ۔ عباس، ماحول اور معاشرہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان عوامل کا ادراک اور ان سے مستفید ہونے کی صلاحیت کیسے انسان کو سبقت دلا سکتی ہے؟ دیکھیے، ماحول اور معاشرہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماحول انسان کو اس کے والدین یا اس کے گھر والے دیتے ہیں، اور معاشرہ انسان خود پرکھتا ہے، خود اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ بالکل۔ ماں اور باپ، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ماحول بنتا ہے گھر کی طرف سے۔ ایک گھر ہے جس میں ہر ایک رشتہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کے بزرگ، آپ کے دادا دادی ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائی، چاچا چاچی، تایا تائی، اس طرح یہ سب لوگ، ایک ماحول بن رہا ہوتا ہے آپ کے گھر کا۔ اس ماحول میں پنپتا ہے ایک بچہ، اور جب وہ بچہ پنپ کر باہر کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر ایک معاشرے کی طرف رخ کرتا ہے، اس میں قدم رکھتا ہے، پھر معاشرے کو وہ خود سلیکٹ کرتا ہے، وہ خود اس معاشرے کی طرف جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آخر، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اور کامیابی کے مسافر کے نام سے کتاب ہے۔ اس میں جو آتھر ہے وہ ایکچولی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ایک امریکہ کی ایک بستی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دل کی بیماری نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ اب تک اپنے اقدار کو لے کر اسی طرح سے چل رہے ہیں جیسے ان کے بزرگ چل رہے تھے۔ اس کو انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی ڈسکس کیا، جو کہ کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی ڈسکس کیا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے ناقابل تردید شرائط ان کے سامنے رکھے تو ان کو ماننا پڑا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا۔ تو وہ جو آپ کا اقدار ہے، جو آپ کو ایک نئی دنیا کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرانی دنیا کے ساتھ پنپنا پڑے گا، تاکہ آپ اس ماحول اور اس معاشرے کے ساتھ آگے کی طرف چلتے رہیں۔ صلاحیت کے بلبوتے پر بامعروج تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، صلاحیت جو ہے وہ ہے گاڈ گفٹڈ، آپ کو قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہوتا ہے صلاحیت، اور اس میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ ہے محنت۔ صلاحیت محنت کے بغیر نامکمل ہے۔ محنتی انسان بھی کامیاب ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، لیکن صلاحیت یافتہ انسان اگر محنتی نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو صلاحیت کا کردار بہت زیادہ ہے کامیابی کی طرف، لیکن اگر وہ بندہ یا کوئی شخص جو ہے وہ محنتی ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، خاندانی پس منظر یا ارد گرد کے لوگ کتنا اور کیسا کردار ادا کرتے ہیں کامیابی پر؟ دیکھیے، خاندانی پس منظر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک بچہ جو ایک بہت ہی غریب خاندان سے اٹھ رہا ہے یا پسماندہ خاندان سے اٹھ رہا ہے، وہ اس کو آگے بڑھنے میں بہت مشکلات ہوں گی۔ یا پھر آپ ایک کاروباری شخص کو دیکھ لیں، اگر ایک کاروباری شخص کا بیٹا یا بیٹی کاروبار کرتے ہیں تو ان کو بزنس کو سمجھنے کے لیے بھی اور بزنس کو کرنے کے لیے بھی یا مارکیٹ میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی اتنی مشکلات نہیں فیس کرنی پڑتی جتنی ایک پسماندہ خاندان سے یا پسماندہ اپنا پس منظر لے کر ایک بچہ یا ایک جوان یا ایک عدیل عمر انسان بھی اگر آتا ہے مارکیٹ میں تو اس کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک ایکٹر ہے، اگر ایکٹر جو ہے وہ میرا دوست، اس کے والد ایکٹر ہیں اور میرے والد ایکٹر نہیں ہیں، اور میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں اور وہ بھی ایکٹر بننا چاہتا ہے، تو اس کے پاس زیادہ مواقع ہیں ایکٹر بننے کے اور اچھا ایکٹر بننے کے، کیونکہ وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے وہ چیز دیکھ رہا ہے جو کہ میں نہیں دیکھ رہا۔ میں صرف اس کی بیوٹیفیکیشن کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ایکچولی میں وہ دیکھ رہا ہے، اس کو فیس وہ کر رہا ہے، تو اس کو بہتر انداز میں پتا ہے کہ مجھے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ تو خاندانی پس منظر بھی بہت کردار ادا کرتا ہے میری کامیابی کی طرف۔ صحیح، آپ نے بہت اچھا فرمایا۔ موقع کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ موقع بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ بل گیٹس انٹرویو دے رہے تھے، تو انٹرویو دیتے ہوئے ان سے خاتون نے کہا کہ آپ موقع
آپ کیسے تلاش کرتے ہیں یا کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ چیک بک ہے میری، آپ یہ چیک بک رکھیں اور آپ اس میں جو اماؤنٹ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، بلینک پیکٹ میں ٹی وی کے سامنے ہوں، آپ کو میں سائن کر کے دے دوں گا۔ تو وہ خاتون گھبرا گئی، انہوں نے معذرت کر لی، ایکسکیوز کر لیا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے چیک واپس لیتے ہوئے کہا کہ بس میں یہی نہیں جانے دیتا، میں موقع نہیں جانے دیتا۔ آپ کے پاس موقع تھا کروڑ پتی ارب پتی بننے کا، جتنی بڑی اماؤنٹ آپ لکھتے میں سائن کر دیتا کیونکہ میں لائیو ٹی وی میں بیٹھا ہوں، آپ نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ تو موقع جو ہے وہ آپ کو پل بھر کے نہیں ملتا ہے۔ ہم اکثر اس بارے میں ڈسکس بھی کرتے ہیں اور آپ جب ہم نجی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی یہ کہتے ہیں موقع جو ہے وہ آپ کو پل بھر کے لیے ملتا ہے، 2 پل کے لیے ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو سوچنا ہے، اسی پل سوچنا ہے۔ آپ کو اپنی سوچ کی صلاحیت کو اتنا بڑھانا ہے، انٹیلیجنسی کو اتنا بڑھانا ہے کہ 2 لمحے کے اندر یا 1 لمحے کے اندر آپ فیصلہ کر جائیں۔ آپ کی امیجنیشن پاور اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ موقع کو فوراً سے آپ اپنی گریب کر لیں ہاتھوں میں، جیسے موقع پہ چوکا موقع پہ چوکا۔ ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کامیابی کی پہلی سیڑھی، یہ سب چیزیں جن پہ آپ نے پیچھے سوال کیا، کامیابی کی پہلی سیڑھی ماحول بھی ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی معاشرہ بھی ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی خاندانی پس منظر بھی ہے۔ جو چیز پہلے سامنے آ جائے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہاں، جو ذہانت ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ذہین انسان ہونا ایک کامیابی کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ اگر قرآن کا سہارا لیں گے تو حضرت یوسف کی آپ کو اگزامپل مل جائے گی، جس طرح سے انہوں نے اپنا خود کا مقدمہ لڑا تھا۔ یا پھر آپ اور طرف چلے جائیں قرآن کے اندر ہی، یا آپ کو احادیث کے اندر بہت ساری ذہانت کے پہلو مل جائیں گے جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کامیابی کی طرف رخ کرنے کے لیے سب سے پہلے دماغ کا صحیح استعمال ہے۔ اچھا بعد آپ مجھے تھوڑا سا لیڈرشپ کے بارے میں ایکسپلین کریں۔ اوکے، یہ آؤٹ آف دا بلو کوسچن ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے جو ڈسکس کر رہے تھے وہ کامیابی تھی۔ خیر، کامیابی کے جب حاصل کر لیتا ہے تب انسان لیڈرشپ کی طرف جاتا ہے۔ لیڈرشپ دیکھیے، لیڈرشپ ایک کیفیت ہے۔ میں نے جہاں تک سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ لیڈرشپ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، بس آپ کو اپنے اندر کی صلاحیت کو اجاگر کر کے رسپانسبلٹی کو اٹھانا ہے۔ جس شخص نے رسپانسبلٹی اٹھا لی وہ لیڈرشپ بن گیا۔ آپ نے ہارنا نہیں ہے۔ جو شخص ہار مان جاتا ہے، چاہے وہ کاروبار کی پستہ حالت کو لے کر کئی سالوں سے آگے کی طرف چل رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ وہ ابھی تک لڑکھڑایا نہیں ہے، وہ گرا نہیں ہے۔ تو آپ نے جب کبھی بھی اپنا رسپانسبلٹی اٹھا لی، آپ نے اٹھا لیا کہ یہ کام میں کر دوں گا، تو وہ لیڈرشپ ہے۔ آپ نے گروپ آف پیپل کو ڈیموٹیویٹ نہیں ہونے دیا، وہ لیڈرشپ ہے۔ دس از سم تھنگ ہاؤ وی آر ڈوئنگ۔ تھینک یو۔ اوکے ویورز، امید ہے آپ کو آج کی نشست اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ کومل عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔